اچھا بچوں، آج کہانی سنانے کی باری سماما بڑی کی ہے، تو چلو سماما جلدی سے اپنی کہانی شروع کرو۔ شاباش۔ جی ٹیچر، میں ایک لکڑہارے کی کہانی سناؤں گا۔ یہ کہانی کی زبان سنتے ہیں۔ لکڑہارا صبح اٹھ کے جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلے جاتا۔ شام تک لکڑیاں کاٹتا اور جو لکڑیاں کاٹ لیتا وہ بازار جا کے بیچ دیتا اور اپنے کھانے پینے کی اشیاء خرید لاتا اور لا کے اپنے بچوں کو کھلا دیتا۔ اسی طرح زندگی گزر رہی تھی۔ لکڑہارا بیمار ہو گیا۔ کچھ عرصے بیمار رہنے کے بعد لکڑہارا فوت ہو گیا۔ ماجد چھوٹا تھا، اس لیے لکڑہارے کی موت کا اس پر گہرا اثر پہنچا اور وہ پریشان رہنے لگا، کیونکہ بڑا بھائی ساجد نہ تو اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا نہ ہی کسی اور چیز کا خیال رکھتا، بس دن رات آوارہ گردی کرتا، یار دوستوں کے ساتھ پیڑ کے نیچے آوارہ گردی کرتا رہتا، جبکہ دن بھر ماجد گھر پہ بھوکا پیاسا بیٹھا رہتا۔ ایک دن ماجد نے والد کی نصیحت کا سبق لیتے ہوئے، جو ان کے والد ان کو کیا کرتے تھے کہ محنت میں عظمت ہے، کلہاڑی اٹھائی اور صبح سویرے جنگل کی طرف نکل گیا۔ شام تک اس نے لکڑیاں کاٹ کے جمع کری اور شام کو بازار میں بیچتا ہوا آ گیا اور اپنے کھانے پینے کے لیے کچھ اشیاء لے آیا۔ شام میں جب بھائی گھر پر آیا تو ساجد نے پوچھا، تم نے کچھ کھایا؟ اس نے بولا، نہیں بھائی، میں نے کھایا تو نہیں، لیکن میں بازار سے لے کے آ گیا ہوں، آئے بیٹھے آپن دونوں ایک ساتھ کھاتے ہیں، بھلا میں آپ کے بغیر کیسے اکیلے کھا سکتا تھا؟ یہ بات سن کے ساجد خوش ہو گیا۔ دونوں بھائیوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اپنے بستر کی سمت چل دیے۔ کچھ دن یوں ہی چلتا رہا۔ روز روز کی نوک جھوک دونوں بھائیوں میں ہوتی رہی۔ ساجد پیڑ پر سے آم توڑتا اور اپنے دوستوں میں بانٹ دیتا۔ رات ہوتے ہی کمبل لے کے اوڑھ کے اکیلے لیٹ جاتا۔ ماجد سردی میں ٹھٹھرتا رہتا۔ کچھ دن تو اسی طرح گزرے۔ ماجد گاؤں کے چودھری کے پاس گیا اور ان سے سارا واقعہ بیان کیا۔ چودھری صاحب بہت ایماندار انسان تھے، انصاف پسند تھے۔ انہوں نے فیصلے کے لیے دونوں بھائیوں کو بلا لیا۔ پنچایت لگی، گاؤں کے اور بھی لوگ آ کے بیٹھے۔ چودھری صاحب نے فیصلہ کیا کہ جو بھی وراثت کی چیزیں ہیں، لکڑہارا جو وراثت میں چھوڑ کے گیا ہے، وہ تمام چیزیں، جن میں ایک گھر، ایک کمبل، ایک گائے اور ایک عدد آم کا درخت شامل تھا، جو چیزیں وراثت کا حصہ تھیں وہ دونوں بھائیوں میں برابر تقسیم کر دی جائیں۔ چودھری صاحب کا یہ فیصلہ سب کو پسند آیا، لہذا طے یہ پایا کہ ان چیزوں میں دونوں بھائیوں کا آدھا آدھا حصہ ہے۔ ساجد بہت سمجھدار تھا۔ ساجد نے کہا، ٹھیک ہے، ہم دونوں بھائی آدھا آدھے کے حصے دار ہیں، میں گھر جا کے آپ کے فیصلے کی اوپر عمل درآمد کرتا ہوں۔ ساجد نے گھر جانے کے بعد وراثت کا بٹوارا کیا۔ ٹھیک ہے، یہ گھر آدھا میرا ہے اور آدھا تمہارا ہے۔ اسی طرح یہ کمبل دن میں تمہارا ہے، رات میں میرا ہے، اور یہ گائے، اس کا اگلا آدھا حصہ یعنی 2 ٹانگیں اور سر اور آدھا پیٹ تمہارا ہے، اور آدھا پیٹ 2 ٹانگیں یہ میرا حصہ ہے۔ اسی طرح درخت کا زمین سے 6 فٹ اوپر تک تمہارا ہے اور 6 فٹ کے بعد اوپر کا سارا میرا ہے۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ اگست کا مہینہ آیا، آم کا سیزن آیا، درخت میں آم لگے۔ ساجد نے آم توڑ کے اور اپنے دوستوں میں بانٹنا شروع کر دیا۔ جب بھی ماجد آم کے درخت پہ جاتا آم توڑنے کے لیے، وہ اسے روک دیتا کہ آپ کا
نیچے کا حصہ درخت کا آپ کا ہے اور اوپر کا حصہ درخت کا میرا ہے، لہٰذا آپ میرے حصے میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ماجد اس کی باتیں سن کے ہٹ جاتا۔ اسی طرح رات میں جب سردی محسوس ہوتی تو وہ کمبل لے کے خود اوڑھ کے لیٹ جاتا اور ماجد کو سردی میں ٹھٹھرنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ ماجد ایک روز جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ کاٹتے کاٹتے تھک گیا، سستا کے تھوڑی دیر درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ وہاں سے ایک مسافر گزرا۔ مسافر نے وہ افسردہ بیٹھا ہوا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، آپ بہت پریشان لگ رہے ہو؟ ماجد نے سارا احوال ان کو سنا دیا۔ راہگیر نے ماجد کو مشورہ دیا، ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہیں اس مسئلے کا حل بتاتا ہوں۔ ماجد بہت خوش ہوا۔ ماجد نے کہا، جی فرمائیے۔ راہگیر نے ماجد کو مشورہ دیا کہ جب وہ گائے کا دودھ نکالنے لگے تم گائے کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارنا، اور اسی طرح جب دن میں کمبل تمہارے پاس ہو تو تم کمبل کو گیلا کر دینا، اور اسی طرح جب درخت پہ آم لگے تو تم درخت کو نیچے سے کاٹنا شروع کر دینا۔ ان صورتحال کو دیکھ کر ساجد یقیناً سمجھ جائے گا کہ اب ایسے نہیں چلے گا، لہذا اس کو تمہارا حصہ دینا پڑے گا۔ ماجد نے راہگیر کی بات کو سنا اور اس پر عمل کیا۔ گھر جانے کے بعد اس نے یہی کام کیا۔ جب وہ دودھ نکالنے لگے ماجد گائے کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ گائے اس حالت میں پانی سے گھبرا کے لاتے چلائے، لہذا وہ دودھ نہ نکال سکے۔ ساجد نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ ماجد نے کہا کہ میرا اگلا حصہ ہے، میں اس کو چاہے پانی پلاؤں یا پانی کی چھینٹے لگاؤں، اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں۔ ساجد چپ ہو گیا۔ اسی طرح جب رات ہوئی کمبل اٹھایا سونے کے لیے تو اس کو کمبل گیلا ملا۔ اس نے بولا، یہ کیا؟ تو ماجد نے کہا، میرا وقت تھا کمبل کا، میں چاہوں اسے گیلا کروں سوکھا کروں، وہ میری مرضی ہے۔ اور اسی طرح جب وہ آم کے درخت پہ چڑھا آم کاٹنے کے لیے تو ماجد نے درخت کو نیچے سے کاٹنا شروع کر دیا۔ جب ساجد کی نظر اس چیز پر پڑی تو ساجد نے آواز لگائی، بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ میں تو گر جاؤں گا، درخت بھی نیچے گر جائے گا۔ ماجد نے کہا، نچلا حصہ میرا ہے، میری مرضی، میں جو بھی چاہوں وہ کروں۔ لہذا اب ساجد کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ اب سب کچھ میری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، اب یہ سمجھدار ہو گیا ہے اور مجھے بٹوارا صحیح سے کرنا ہوگا۔ ان واقعات کے بعد ساجد پٹری پر آ گیا اور بیٹھ کے دونوں بھائیوں میں حصے کو ختم کیا، مل بانٹ کے ایک ساتھ رہنا، ایک ساتھ محنت کرنا شروع کر دی، اور والد کے اس چھوٹے سے مکان کو دونوں بھائیوں نے مل کے ایک بڑے مکان میں تبدیل کر دیا۔ آہستہ آہستہ دونوں بھائیوں کے ترقی ہوتی گئی، دونوں بھائیوں کی گاؤں میں واہ واہ ہونے لگی، دونوں بھائیوں کے اتفاق کو دیکھ کر لوگ ان کی مثالیں دینے لگے۔